بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ میں کبھی امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کو بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 3 کے مصنف سید سلیمان ندوی کے حالات زندگی پر بحث کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 3 جس میں ہم مختلف اخلاق حسنہ کے حوالے سے موضوع کا احاطہ کریں گے۔ عزیز طالبات، یہ سبق پڑھنے کے بعد کہ چند مقاصد مطلوب ہیں جن کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ سبق کے اختتام پر یہ مقاصد ہم نے حاصل کیے ہیں یا نہیں۔ سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ آگاہی ہو کہ سبق میں اعلان نبوت سے پہلے عربوں کے جو رسوم و رواج تھے ان کو ہم نے جانا، ان سے ہم نے آگاہی حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے آغاز میں جن مشکلات کا سامنا کیا ان سے آگاہی حاصل کی۔ کیا ہم نے سیرت نگاری اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم نکات کے بارے میں معلومات حاصل کی؟ مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرتب کرنے میں سید سلیمان ندوی کی جو خدمات تھیں ان سے ہم نے آگاہی حاصل کی۔ اور سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد بچے کے دل میں اسلامی جذبے کو ابھارنا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اہم اور ضروری مقصد تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے شعری مجموعے میں شعر حوالہ سخن کے حوالے سے اس کی تشریح سیکھی، لیکن آج کے سبق میں ہم نے نثر پاروں کی سلیس کے بارے میں اہم اصولوں کو زیر بحث لانا ہے۔ اخلاق حسنہ میں دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، ان کے حالات زندگی، ان کی تعلیمات پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ آپ نے ان تمام پیراگرافز کو خوش الحانی کے ساتھ، اچھے مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کی ادائیگی کو مد نظر رکھنا ہے اور تلفظ کے ساتھ صحیح ادائیگی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سید سلیمان ندوی نے جماعت نحم کا چیپٹر نمبر 3 جو اخلاق حسنہ کے نام سے ہے، اس کا پہلا پیراگراف ہے: کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ غرض آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی، اور یہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا، ترجمہ: بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر ہیں۔ اس سبق کا پہلا پیراگراف میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اب ہم نے نثر پارے کی تشریح کے حوالے سے کچھ اہم معلومات پر بحث کرنی ہے۔ نثر پارے کی تشریح کیسے کرنی ہے، اس میں حوالہ متن یا سیاق و سباق کیسے کرنا ہے اور اس کی
پیراگراف میں موجود خط کشیدہ الفاظ یعنی جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک خط کھینچا ہوتا ہے، خط کشیدہ الفاظ کہلاتے ہیں، ان کے معنی لکھنے ہیں اور اس کی سلیس کیسے کرنی ہے۔ ایک پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اور اس کی سلیس کروں گی، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی۔ کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے کسی چیز میں تکلف پسند نہ تھا۔ پہننے کے لیے موٹا چھوٹا جو مل جاتا اس کو پہن لیتے۔ زمین پر، چٹائی پر، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ نے ضرور دی، لیکن تن پروری اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمائی اور نہ عام مسلمانوں کے لیے۔ اب یہ پیراگراف جو ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کے اوپر خط کھینچا ہوا ہے۔ ان مشکل الفاظ کے میننگ ہمیں آنے ضروری ہیں، پھر ہم اس کی اچھی سلیس کر سکتے ہیں۔ سیاق و سباق میں مصنف کا نام سید سلیمان ندوی، سبق کا نام اخلاق حسنہ اور مشکل الفاظ کے معنی مزاج مبارک بابرکت طبیعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ مزاج مبارک، آپ کی طبیعت، تکلف ظاہر داری یا بناوٹ، نعمتوں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں، تن پروری، بدن کو پالنا، آرام طلبی۔ اب اس کی سلیس یا تشریح، زیر تشریح نثر پارے میں مصنف سید سلیمان ندوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے طور طریقے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں سادگی بہت تھی اور وہ ہر کام میں سادگی پسند کرتے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہوتا، کھانے پینے کا یا پھر لباس پہننے کا اور اوڑھنے کا، کسی چیز میں بھی آرام طلب نہ تھے اور نہ ہی آرام طلبی کو اپنے نزدیک آنے دیتے تھے۔ سید سلیمان ندوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات اور اطوار کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں سادگی اس قدر زیادہ تھی کہ جو کچھ کھانے پینے کو سامنے آ جاتا بغیر کسی ناگواری کا اظہار کیے خوش دلی کے ساتھ کھا پی لیتے، اور جو کچھ لباس پہننے کو مل جاتا تو خوشی خوشی اسے پہن لیتے۔ اگر بیٹھنا ہوتا تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، اور یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ میں تو صرف چٹائی پر یا پکے فرش پر بیٹھوں گا۔ سید سلیمان ندوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیزوں کو جائز طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت ضرور دی، لیکن ان چیزوں سے نہ تو خود ناجائز فائدہ اٹھایا اور نہ ہی مسلمانوں کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت دی۔ اگر کوئی مسلمان چیزوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہرگز پسند نہ فرماتے۔ نثر پارے کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کی، اسی طرح آپ نے ایک ایک کر کے تمام چیپٹر کے نثر پاروں کو الفاظ معنی کی مدد سے آسان اردو یعنی سلیس میں یا تشریح کرنی ہے۔ اس کی تمام چیپٹر کو آپ دھیان سے پڑھیں اور جو بھی مشکل پیراگراف ہے اس کی سلیس الفاظ معنی کے ساتھ اچھے انداز سے کریں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کیا۔ اب اس کے مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ملٹیپل کوسچن میں 4 ممکنہ جوابات آپ کو دیے گئے ہیں۔ آپ نے متن کی روشنی میں، اپنے سبق کی روشنی میں جو درست جواب ہوگا اس کا انتخاب کرنا ہے یا اس کے اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ پہلا سوال ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی تھی تشریح، وضاحت، تفسیر یا عملی تفسیر؟ درست جواب ہے عملی تفسیر۔ سوال نمبر 2، فد کے رئیس نے غلہ بھیجا 2 اونٹوں پر، 3 اونٹوں پر، 4 اونٹوں پر یا 5 اونٹوں پر؟ درست جواب ہے 4 اونٹوں پر۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ڈیش سے بچا ہوا نہ ہو، ریشہ دوانیوں، فتنہ انگیزیوں، سازشوں یا شرارتوں؟
درست جواب ہے شرارتوں۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصل کا میوہ سب سے پہلے عطا فرماتے کم عمر بچے کو، نوجوان کو، ادھیڑ عمر کو، ضعیف العمر کو؟ درست جواب ہے کم عمر بچے کو۔ سوال نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عرصہ لڑائیوں میں بسر ہوا 8 سال، 9 برس، 10 برس یا 11 برس؟ درست جواب ہے 9 برس۔ سوال نمبر 6، حضرت ڈیش کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آنے کی خبر ہوئی تو وہ باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ درست جواب ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آنے کی خبر ہوئی تو وہ باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے۔ ملٹیپل کوسچنز مکمل ہوئے۔ سوال نمبر 2، سبق اخلاق حسنہ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، کس سے پوچھا گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کس نوعیت کے کام کاج کرنے کو عار نہیں سمجھتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ خود سی لیتے، اپنے پھٹے جوتوں کو خود گانڑ لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھو لیتے اور عار محسوس نہیں کرتے۔ سوال نمبر 3، مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کے کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا؟ جواب، مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیا۔ اگلا سوال، اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا جس کے ذمے قرض ہوتا اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، اور جو ترکہ وہ چھوڑ گیا ہے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ 5واں اور آخری سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کی خبر گیری فرماتے، ان کے ہاں تحفے تحائف بھیجتے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے رہتے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مجمع تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ ملٹیپل کوسچن کے بعد سبق کے حوالے سے ہمارے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ عزیز طالبات، آج کی ویڈیو اخلاق حسنہ سبق نمبر 3 جس کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں، ان کے سبق سے ہم نے ایک نثر پارے کی سلیس کا طریقہ سیکھا، اس کے ساتھ ہی مشقی سوالات میں ملٹیپل کوسچنز اور شارٹ کوسچنز کیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اچھے سے سمجھ لیں گے، اور ہر وہ بچہ جو اس ویڈیو کو سنے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نمبروں سے کامیابی سے ہمکنار کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔